حتى زرتم المقابر۔ ابھی امام صاحب نے دوسری رکعت میں سورہ تکاثر کی تلاوت کی، اور آج کے درس میں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے اسی سلسلے کی حدیث ہے۔ اب تک آپ لوگ توبہ کے سلسلے میں مختلف احادیث کو آپ نے سنا ہے، انشاءاللہ یہ اس کی آخری حدیث ہے۔ پھر انشاءاللہ کل سے صبر کے اوپر انشاءاللہ حدیثیں آپ کو پیش کی جائے گی۔ آج کی جو حدیث ہے اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو كان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثلاثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، رواہ البخاری و مسلم۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کے راوی اللہ کے نبی کے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عباس جو اللہ کے نبی کے چچا ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں۔ آپ کا پورا نام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ اللہ کے نبی سے بے شمار حدیثوں کو اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کیا، روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لو کان لابن آدم وادیان من مال، اگر آدم کی اولاد کے پاس سونے کی ایک وادی اگر ہے تو آدم کی اولاد کی حرص کا عالم یہ ہے کہ وہ لبتغا ثلاثن، اور دو وادیوں کی چاہت رکھتا ہے۔ ایک اگر سونے کی وادی ہے تو انسان کی لالچ حرص کا اللہ کے نبی نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا اگر اس کے پاس مال کی ایک وادی ہے، سونے کا ایک پہاڑ ہے، تو انسان اور دو پہاڑوں کی امید کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، آدم کی اولاد کا جو حرص ہے، جو ان کی لالچ ہے، کہ ان کی لالچ کو خبر کی مٹی کے سوا کوئی اور بھر نہیں سکتی ہے۔ حدیث کے اخیر کا جو لفظ ہے وہ بڑا پیارا ہے، اور اسی باب کی حدیث کا جو خلاصہ ہے اسی حدیث کے آخری حصے میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ تعالیٰ بھی اسی انسان کی توبہ قبول کرتے ہیں جو توبہ کی توفیق رکھتا ہے۔ معلوم اس حدیث سے بہت سارے باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ انسان کے اندر مال کی حرص اور لالچ اتنی خطرناک یہ چیز ہے، اسی لیے مال کی جب انسان کے اندر لالچ آ جاتی ہے، یہ مال کی حرص جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طریقے سے اگر بکریوں کے ریوڑ میں اگر دو بھیڑیوں کو اگر چھوڑ دیا جائے، اور بھیڑیے کیسے زخمی بھیڑیے جو شکار کی تلاش میں رہتے ہیں، اگر دو زخمی بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں اگر چھوڑ دیں تو وہ دو بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں وہ فساد وہ تباہی نہیں مچا سکتے ہیں جتنا کہ دو انسان معاشرے میں تباہی مچاتے ہیں۔ ان میں کا پہلا انسان کون سا ہے؟ صاحب المال، وہ انسان جو مال کی حرص رکھنے والا ہے، یہ پورے معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ مال کی ہوس، مال کی حرص میں وہ کسی انسان کی مفاد کو نہیں دیکھتا ہے، کسی انسان کے تکلیف کو نہیں دیکھتا ہے، بس اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کیسا اس سے لوٹ لے۔ اور دوسرا انسان وہ صاحب الحیثیہ، وہ انسان جو عہدے کا طلبگار ہے، عہدے کا لالچی ہے، مال کا لالچی اور عہدے کا لالچی، یہ دونوں معاشرے میں ایسا فساد مچاتے ہیں جس طریقے سے اگر بکریوں کے ریوڑ میں اگر دو بھیڑیوں کو اگر ڈال دیں تو وہ دو بھیڑیے اتنا فساد نہیں مچاتے جتنا کہ معاشرے میں یہ دو قسم کے لوگ اتنا فساد مچاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو انسان مال کا حریص اور لالچی ہوتا ہے اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے،
وہ بس یہ سوچتا ہے کہ کیسے میں مال کو اینٹ لوں، کیسے لوٹ لوں. وہ کسی بھی انسان کی تکلیف کو نہیں دیکھتا ہے، بس اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ کیسے میں اپنے پیسے کو کیسا اور ایکسٹرا کروں. اسی لیے کہتے ہیں 99 کو 100 کرنے کے چکر میں انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ جو 99 کے پیسے ہیں وہ حلال کے ہیں، اور 1 روپیہ جو 100 کے لیے وہ تلاش کرتا ہے، وہ 1 روپیے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر وہ 1 روپیہ جمع کرتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ 99 جو حلال کے پیسے ہوتے ہیں، یہ ایک جو حرام کے پیسے کے لیے وہ حرص کرتا ہے، تو 99 کی حلال کمائی کے لیے وہ 1 روپیہ اس کے لیے پورا خطرناک بن جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگ ایسے ہیں، 2 پیٹ بھرے ایسے ہیں جن کی پیٹ کی بھوک کبھی نہیں مٹتی ہے. یہ ایسے بھوکے رہتے ہیں کہ کبھی بھی ان کی بھوک نہیں مٹتی ہے. ایک طالب الدنیا، دنیا کو طلب کرنے والا. ایک بوڑھا ہے، اگر اس کی عمر 70 سال ہو جائے، اگر اس سے بولے کہ بھائی تیری موت اب آنے والی ہے، تو بولتا ہے بھائی مجھے موت نہ چاہیے، مجھے اور زندگی چاہیے. تو طالب الدنیا یہ ایک ایسا آدمی ہے، دنیا طلب کرنے والا، دنیا کو مانگنے والا، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا، دنیا کی چاہت رکھنے والا. یہ ایک ایسا آدمی ہے جس کی بھوک کبھی نہیں مٹتی، الٹا اس کی بھوک اور بڑھتی ہے. کس چیز میں؟ دنیا اور مجھے چاہیے، مجھے لمبی عمر چاہیے. اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک تو طالب الدنیا اور دوسرا صاحب الحرص، وہ آدمی جو مال کا حریص ہے، مال کا لالچی ہے. یہ ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جس کی لالچ، مال کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. اور یاد رکھیں، امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں ایک بہت ہی پیاری بات لکھی ہے، اور میں آج کے درس میں وہ آپ کو خلاصے کے طور پر بتاتا ہوں. امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب کسی انسان کے اندر مال آ جاتا ہے، یا مال کی لالچ یا مال کی حرص جس آدمی کے اندر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کے اندر کیا کرتے ہیں؟ 4 طریقے کے انسان کے اندر برائیوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. جس انسان کے پاس مال جب آ جاتا ہے، مال کی حرص جس آدمی کے پاس ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ مسلط کرتے ہیں. پہلی چیز، اس انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کے پاس مال کا نشہ، مال کا غرور جب کسی انسان کے پاس آتا ہے، یا مال کی حرص جس آدمی کے پاس ہوتی ہے، پہلا اللہ تعالیٰ اسے عذاب یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اندر تکبر کو پیدا کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھو، ایک مالدار آدمی کے پاس جب مال آتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی میں ہوں، میرے سے بڑا کوئی نہیں. اس کے نزدیک ایک فقیر اور ایک فقیر اور مفلس آدمی کا مقام اس کے نزدیک کم ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میں سب سے بڑا آدمی ہوں. تو جس آدمی کے پاس مال کی اضافہ ہوتا ہے یا مال کی کثرت ہوتی ہے، اس کے اندر پہلی بیماری یہ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر تکبر کو پیدا کرتے ہیں. اور دوسری بیماری جو اس کے اندر آتی ہے وہ ہے بخیلی، کنجوسی. آپ دیکھیں کہ ایک غریب آدمی، ایک محنت کشا آدمی، ایک محنت کرنے والا آدمی کیا کرتا ہے؟ اگر اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بات جب اس کے سامنے آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنی کمائی میں سے حتی الامکان وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے. ایک بخیل دیکھو، ایک مالدار کے اندر بخالت کی انتہا یہ ہوتی ہے، کنجوسی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی اپنے پیسے کو جمع کر کے ایسا رکھتا ہے اور اتنے بخالت سے خرچ کرتا ہے کہ پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے، بخیلی اس کے اندر آ جاتی ہے. یہ دوسری بیماری اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا کرتے ہیں. اور تیسری بیماری اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں انفاق کے جذبے کو چھین لیتے ہیں. آپ دیکھو کہ ایک آدمی جو غریب ہوتا ہے، اگر اس کے سامنے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی راہ میں اپنا پیسہ خرچ کرنے پر سوچتا نہیں ہے، وہ خرچ کر دیتا ہے. وہی ایک مالدار کو دیکھو، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے مفاد کے لیے 1000 روپے خرچ کرتا ہے، اور جب بات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ سوچ کر دیتا ہے.
سب سے چھوٹی نوٹ کون سی ہوتی ہے وہی اللہ کی راہ میں ڈالتا ہے. اور چوتھی بیماری انسان کے اندر جب مال کی حرص آتی ہے تو اللہ تعالیٰ چوتھی بیماری اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ پیدا کرتے ہیں کہ انسان کے اندر سے اللہ تعالیٰ عاجزی کو چھین لیتے ہیں. تواضع عاجزی ان کے ساری جو ہوتی ہے کہ کسی بھی آدمی سے چھپ کر بات کرنا، چھپ کر ملاقات کرنا، تواضع جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں. تو یہ 4 بیماریاں اس آدمی کے اندر آتی ہیں جس انسان کے اندر مال کی حرص پیدا ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہی بات بیان کی کہ آدم کی اولاد کا حرص اتنی خطرناک، اتنی لالچی انسان کی حرص ہوتی ہے کہ اگر اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہے تو انسان اور کیا کرتا ہے، اور 2 وادیوں کو چاہتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَمْلَوْ جَوْفَ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ. آدمی کے اندر مال کی حرص ایسی رہتی ہے کب تک؟ جب تک کہ یہ حرص کو اگر کوئی چیز دور کر سکتی ہے تو وہ خبر کی مٹی ہے. جب تک وہ انسان خبر کی مٹی میں نہیں جائے گا اس وقت تک حرص اس کے اندر رہے گی. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ. کوئی آدمی اگر جس کے پاس مال کی محبت ہوتی ہے تو دیکھو وہ آدمی کیا کرتا ہے، مال کی تلاش میں حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا یأتی علی الناس من امتی، میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے لوگ حلال اور حرام کی تمیز کو بھول جائیں گے. حلال اور حرام مال ایسا آئے گا کہ انسان مال کی لالچ میں حلال اور حرام کی تمیز کو انسان بھول جائے گا. تو آخر میں اس حدیث کا جو آخری جملہ ہے وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ. دیکھیے ایک آدمی اگر پیسہ کمانے میں اگر لالچ اختیار کرتا ہے یا حرام اور حلال کی تمیز کھو دیتا ہے، لیکن جب ایک دن عقل آتی ہے پھر اللہ کی راہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول کر سکتے ہیں. لیکن شرط اس بات کی ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں سچے دل سے اگر توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے. یہ پوری حدیث کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے، دیکھیے مال کی حرص اچھی بات نہیں ہے. انسان کو بس اتنی حرص کرنی چاہیے جو اس کے لیے کافی ہے. اگر انسان اپنی طاقت سے زیادہ اگر مال کی حرص کرے گا تو انسان کیا کرے گا، مال کی طلب میں حلال اور حرام کی تمیز کو انسان بھول جائے گا. اور اس کے بعد اگر کوئی انسان اگر مال کمانے میں اگر حلال اور حرام کی تمیز کو کھو دیتا ہے لیکن بعد میں مرنے سے پہلے جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے اور اللہ کی راہ میں توبہ کرتا ہے تب بھی اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. یہ تھا پوری حدیث کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ سے بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہی گئی باتوں پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.